خداوند خفا نہ ہونا اگر میں ایک دفعہ اور عرض کروں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 18 باب 20 سے 32 آیات۔ ایک روز خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے، نہیں تو میں دریافت کروں گا۔ تب وہ مرد وہاں سے پھر کر سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے سامنے ہی کھڑا رہا اور نزدیک جا کر اس سے کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اگر 50 راست باز آدمی اس شہر میں ہوں، کیا وہ بھی سب کے ساتھ ہلاک ہوں گے؟ اور ان 50 راست بازوں کی خاطر اگر وہ وہاں ہوں تو کیا تو اس مقام کو چھوڑ نہ دے گا؟ ایسا نہ کرنا، یہ تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک جو ہیں بد کے برابر ہو جائیں، یہ تجھ سے بعید ہے۔ تو جو تمام دنیا کا حاکم ہے، کیا راستی سے انصاف نہیں کرے گا؟ اور خداوند نے اسے کہا کہ اگر میں سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز پاؤں تو میں ان کی خاطر تمام مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دے کر کہا، دیکھ میں نے اپنے ملک کے سامنے بولنا شروع کیا، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں سے 5 کم ہوں، کیا 5 کم ہونے کی وجہ سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اور اس نے کہا، اگر میں وہاں 45 پاؤں تو اسے نیست نہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اس سے کہا، اگر وہاں 40 پائے جائیں۔ اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا، اے خداوند اگر میں بولوں تو خفا نہ ہونا، شاید وہاں 30 پائے جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، اگر میں وہاں 30 پاؤں تو میں یہ نہ کروں گا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے مالک کے سامنے بولنے میں گستاخی کی ہے، اگر وہاں 20 پائے جائیں۔ وہ بولا، میں 20 کی خاطر اسے نیست نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند خفا نہ ہونا اگر میں فقط ایک دفعہ اور عرض کروں کہ اگر وہاں 10 پائے جائیں۔ وہ بولا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا۔ اور جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مسکن کو پھرا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، اے خداوند جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ اے خداوند میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے میرے منہ کا کلام سنا ہے۔ میں فرشتوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب، اے خداوند جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ یقیناً خداوند متعال ہے، پھر بھی پست حال پر نگاہ کرتا ہے اور مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ حالانکہ میں دکھ کے بیچ چلتا ہوں تو بھی تو مجھے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے اعداء کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند
جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ تیرا دست راست مجھے بچا لیتا ہے۔ خداوند میرے لیے آغاز کردہ کام انجام دے گا۔ اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی۔ خدا نے ہمیں بھی اس کے ساتھ زندہ کیا ہے، اس نے ہمارے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا 2 باب 12 سے 14 آیات۔ اے بھائیو، تم مسیح کے ساتھ بپتسمہ میں داخل ہوئے اور اسی میں تم خدا کی قدرت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اسی کے ساتھ جی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو گناہوں اور اپنے جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور اس نے ہمارے سب گناہ بخش دیے، اور اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہماری بابت اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو کیلوں سے صلیب پر جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔